حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ مرتد ہونے والے تھے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور یہ پیش گوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی، یعنی اسلام کی حفاظت کرے گی، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دنیاوی اخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہیں، اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوں گی، اور وہ 6 صفات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ دوسری صفت یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تیسری صفت یہ ہے وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ 5ویں نمبر پر وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، اور 6 نمبر پر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد۔ مگر یہ 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند تر ہوتا ہی چلا گیا، اور قرآن مجید کا وعدہ اور غیب کی خبر بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 مرتد ہونے والے قبیلوں میں سے پہلا قبیلہ بنی مدلج، جس کا رئیس اسود انسی تھا جو ذوالحمار کے لقب سے مشہور تھا، اور دوسرے نمبر پر قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا۔ تیسرے نمبر پر قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ پہلا قبیلہ بنی مدلج جس کا رئیس اسود انسی تھا جو ذوالحمار کے لقب سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں۔ چنانچہ فیروز دیلمی کے ہاتھ سے اسود انسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود انسی قتل ہو گیا ہے۔ اس کے دوسرے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور جو دوسرے نمبر پر قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار مسلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسلمہ کذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے۔ تیسرے نمبر پر قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا، اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 قبیلے مرتد ہوئے، جن میں سے پہلا قبیلہ فزارہ جس کا سردار عینہ بن حسن فزاری تھا، اور دوسرا قبیلہ غطفان جس کا سردار کرہ بن سلمہ کشیری تھا۔ تیسرا قبیلہ بنو سلیم جس کا سرغنہ فجاد بن یالیل تھا۔ چوتھا قبیلہ بنی یربو جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا۔ 5واں قبیلہ بنو تمیم جن کی امیر سجا بنت منظر ایک عورت تھی جس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ 6 نمبر پہ قبیلہ کندہ جو اشرف بن قیس کے پیروکار تھے۔ 7ویں نمبر پر قبیلہ بنو بکر جو ختمی بن یزید کے تابعدار تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتد ہونے والے 7 قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خون ریز جنگ فرمائی، چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔ اور اگر بات کریں حضرت امیر المؤمنین
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا اور یہ قبیلہ غسان تھا جس کی سرداری جبلہ بن اہم کر رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع کما کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والے ان 11 قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا قلع کما کرنے والے صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں برسوں پہلے قرآن مجید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ پارہ نمبر 6 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مرتدین کے فتنوں اور شورشوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا جو تمام مرتدین کی فتنہ پردازیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کرتے رہیں گے، جن کی 6 نشانیاں ہوں گی۔ ان آیات بینات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے مرتدین کے 11 قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا، یہ صحابہ کرام 6 عظیم صفات کے شرف سے سرفراز تھے، جن میں سے پہلی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں، 5ویں نمبر پہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، 6 نمبر پہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ و خوف نہیں رکھتے۔ پھر آیت کے آخر میں خداوند قدوس نے ان صحابہ کرام کے مراتب و درجات کی عظمت و سربلندی پر اپنے فضل و انعام کی مہر ثبت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے فضل کا حقدار ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔